وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور خبر یہ ہے کہ وہاں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں کچھ اہم معاہدے جو ہیں ان کے اوپر دستخط ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی ہمیشہ سے ایک آفیشیل پوزیشن رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم حرمین شریفین کی سیکیورٹی جو ہے یہ پاکستانی حکومت ویسے نہ بھی کہے تو 25 کروڑ لوگ کہیں گے کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے، تو پاکستانی حکومت کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ابھی خبر دو طرح سے چل رہی ہے، اس کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں کہ شاید ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ دوبارہ انٹرسٹ ہمارے ڈیپر ہوں گے سعودی عرب کے ساتھ، اور انویسٹمنٹ کے اوپر بھی کچھ مزید بات چیت آگے بڑھے گی۔ اس کی تفصیل اگر پروگرام کے اندر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن پرائم منسٹر کا جہاز آج جیسے ہی سعودی فضائی حدود میں داخل ہوا تو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ان کو وارملی گریٹ کیا گیا سعودی فضائیہ نے۔ جس طریقے سے وہ امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے سعودی عرب میں تو ان کو پیش آتے ہیں، ویسے ہی آج انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کو گریٹ کیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ معاملات ہمارے دو طرفہ جو تعلقات ہیں اس میں کوئی نیکسٹ لیول ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ احسن اقبال صاحب کا تو ڈپارٹمنٹ ہے منصوبہ بندی بھی اور یہ سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں، سعودیز کے ساتھ بہت زیادہ ہم سیکیورٹی کے معاملات میں آگے چل سکتے ہیں۔ ان کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ بہت کچھ ہم بنا سکتے ہیں، وسائل کی کمی ہے، تو کیا دونوں ملک مل کے کچھ آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے ندیم صاحب، سعودی عرب کا تعلق ان ممالک میں ہے کہ جو پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق دفاعی شعبے میں بھی ہے اور اقتصادی شعبے میں بھی ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی معاشی مدد بھی کی ہے، اقتصادی مدد بھی کی ہے۔ ہماری سب سے بڑی جو ریمیٹنسز ہیں وہ سعودی عرب سے آتی ہیں، جو کہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے ہیومن ریسورس کا سعودی عرب کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے انجینئرز کا، ہمارے ڈاکٹرز کا، ہمارے ورکرز کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دفاعی شعبے میں بھی ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ ہم نے ان کی ٹریننگ کی، ایئر فورس کی بھی، ان کی فورسز کی بھی، ان کے لوگ آفیسرز یہاں پہ بھی آ کے ٹریننگ ہماری لیتے وہاں ہیں۔ ملٹری بھی موجود ہے، وہ ٹریننگ کے لیے وہاں پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں، انسٹرکٹرز جاتے ہیں، تو ہمارا ایک بڑا اچھا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور یہ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ جو حرمین شریفین ہے وہ ہر مسلمان کا ایک آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ اس کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر کسی قسم کا خطرہ ہو تو پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہوگا۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ حرمین شریفین پر کوئی میلی نگاہ ڈالے، تو یہ حکومت کی اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ایک سٹیٹس پوزیشن ہے۔ سر 10 مئی کے بعد یہ جو کچھ ہوا پاکستان اور انڈیا کے مابین، ڈاکٹر عادل نجم صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ ڈاکٹر عادل صاحب ویری وارم ویلکم سر۔ احسن صاحب، جو 10 مئی کے بعد کی پاکستان اور عرب دنیا کے تعلقات کی سچویشن ہے وہ لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ پہلے تو درمیان میں ایک فیز آیا تھا کہ ان کا ٹلٹ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ابھی یہ جو لاسٹ عید تھی اس کے اوپر خصوصی دعوت نامہ آیا، ہمارے فیلڈ مارشل بھی گئے اور پرائم منسٹر بھی گئے، اور فرمائش آئی تھی، مجھے تو یہی پتہ چلا کہ ریاض سے فرمائش آئی تھی کہ وہ وہاں عید سیلیبریٹ کریں، اور ابھی دوبارہ وزٹ بھی کافی امپورٹنٹ ہائی پروفائل ہے، تو دیر از سم چینج۔ دیکھیے، پاکستان کی الحمدللہ جو مارکہ حق ہے اس کے بعد ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ میں بہت فرق ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2017-18 میں بھی ہم آلموسٹ ایسی ہی پوزیشن پہ تھے۔ میرے پاس امریکہ کے سفیر، یورپین یونین کے سفیر سب آ کر ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک پروجیکٹس میں کیسے حصہ لے سکتی ہیں، یا ہم اس میں اسپیشل اکنامک زونز میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ایک سی پیک ہمارا گلوبل برانڈ بن گیا تھا، پوری دنیا ہم سے جڑنا چاہ رہی تھی اور ہم ایک معاشی حقیقت کے طور پہ تسلیم کیے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو 4 سال کا ایک بیڈ پیچ آیا جس نے کہ تمام پالیسیز کو ریورس کیا، سی پیک متاثر ہوا، پاکستان ایک اقتصادی بحران میں گیا۔ حد یہ کہ ہم 1 اپریل 2022 کو انٹرنلی ڈیفالٹ کر گئے تھے۔ ابھی حکومت تبدیل نہیں ہوئی تھی، لیکن 1 اپریل 2222 کو فائنانس نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا کنٹری کہا کہ وہ لاسٹ کوارٹر ریلیز ڈیولپمنٹ بجٹ کی 1 روپے کی نہیں کریں گے، تو یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہم انٹرنلی ڈیفالٹ کر گئے تھے 1 اپریل 2022 کو۔ تو ادھر سے پھر پاکستان ایک بہت آج ہو گیا اپنے دوست ملکوں کا کہ وہ اگر اس نے بینکرپٹ نہیں ہونا تو وہ جو قرضے لیے گئے تھے اس پچھلے 4 سالوں میں انہیں رول اوور کرے، اور جب ہم بار بار رول اوور کی درخواست لے کر جاتے تھے تو اس سے ہماری پوزیشن بھی کوئی زیادہ آبرومندانہ نہیں تھی، تو یقیناً پاکستان کا امیج متاثر ہوا۔ لیکن مارکہ حق میں جب ہم نے
اپنی ڈیفنس کی کیپیبلٹی کو ثابت کیا، تو اس نے اس علاقے میں جہاں 3 دہائیوں پہ بھارت نے ایک میک اپ کر کے امیج بنایا تھا کہ اب وہ اس خطے میں شاید ایک سپر پاور بن گیا ہے اور اس کا اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں رہا، علاقے کی تھانے داری اس کے پاس ہے، وہ متھ ٹوٹ گئی، وہ میک اوور دھل گیا سارا، ہمارے شاہینوں نے، ہماری مسلح افواج نے بھارت کا وہ میک اپ اتار دیا۔ تو ہم تقریباً وہیں آ گئے جہاں 28 مئی 1998 میں جب ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ایک پیرٹی کے میدان میں ہماری پوزیشن ہو گئی تھی۔ تو دنیا نے بھی، آپ دیکھیے امریکہ سے لے کر چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہے، ہر ملک نے پاکستان کو بھی ایک مختلف نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، اور یہ ایک ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس گڈ ول کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے اسٹریٹجک الائنسز کو مزید مضبوط کریں۔ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے اسٹریٹجک الائنسز بہتر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا ایک تو بہت اس کو اہمیت دی جا رہی ہے سعودی وزٹ کو، کہ وہاں کچھ ڈیلز وغیرہ سائن ہوں گی، اور اس کے بعد وہ جائیں گے لندن، اور لندن سے امریکہ جائیں گے، اور امریکہ کی میٹنگز بھی ان کی کافی امپورٹنٹ ہوں گی، ممکنہ طور پر US سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ان کی ہو جائے۔ آپ کا تجزیہ؟ بہت شکریہ۔ جیسے احسن صاحب نے بھی کہا کہ جو پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو ہوا ملٹری کارروائی مارکا، اس کے بعد پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ریجن میں بھی اور دنیا میں بھی، اس میں بہت تبدیلی آئی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دی ہول ورلڈ لوز اے ونر۔ تو جب تک آپ ونر ہیں، آپ کی آوبگت بھی ہوتی ہے اور آپ کا امپورٹنس بھی ہوتا ہے، اور یقیناً جب تک یہ ہے وی شوڈ میک ایوری یوز آف اٹ۔ آپ نے کہا اسٹریٹجک بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی اس وقت جو پاکستان کو اٹینشن مل رہی ہے، جو اہمیت مل رہی ہے، اب پاکستان کا کام یہ ہے کہ اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرے انٹو لانگر ٹرم ریلیشن شپس، تاکہ یہ صرف ایک مومنٹری نہ ہو، اور چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ چین کے ساتھ ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہو، اور صرف یہ نہیں کہ وہ ملٹری ریلم میں ہو، وہ دوسرے ریلمز میں بھی ہو۔ تو جو بھی آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کبھی بھی زندگی میں، انفرادی طور پہ یا قومی طور پہ، آپ کا پھر فرض یہ ہے کہ اس اپرچونٹی کو آپ کس طرح لیوریج کرتے ہیں دوسری اپرچونٹیز کے لیے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جو یہ دورہ ہے سعودی عربیہ کا بھی، اور جو اس کے بعد جو وزٹ ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ دونوں اس پہ ایک اور سایہ بھی ہوگا، اور وہ سایہ جو ہے وہ اس کارروائی کا ہوگا جو اسرائیل نے کی قطر کے بارے میں، اور اس کے بعد جو OIC کی اور عرب ممالک کی ہم نے میٹنگز دیکھی۔ سو آئی ڈو تھنک کہ دیٹ ول آلسو بی اے سب ٹیکسٹ، اور دنیا جو ہے امریکہ میں بھی، لیکن باقی مسلمان ممالک میں بھی، یقیناً پاکستان میں بھی، ان تمام ملاقاتوں کو اس حوالے سے بھی دیکھیں گی۔ تو یقیناً یہ اہم ہے، نہ صرف اس لیے کہ لیکن جو قطر کے اندر اٹیک ہوا، اس کے بعد OIC کا اعلامیہ جو تھا، وہ تو ایک بہت ہی کمزور قسم کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، جس میں آپ اپنی مسلم دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دے میڈ دیئر اسٹیٹمنٹ کہ آئندہ کچھ کیا تو چھوڑیں گے نہیں، اس طرح کا کچھ نہیں کیا ہم نے۔ تو سعودی عرب کے اندر جو میٹنگز ہیں اس کی سگنیفیکینس بڑھ گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ سعودیز کے اندر نئی ریئلائزیشن ہو کہ جو کچھ قطر میں ہوا وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے مسلم دنیا کی، خاص طور پر پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ان کی ٹائز آپس میں اسٹرینتھن ہونی چاہیے۔ ڈو یو سی سم تھنگ لائک دیٹ ہیپننگ؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ وہی ہے کہ اچھا اگلی باری کتنا تو پھر دساں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اہم نہیں تھی، بہت اہم تھی۔ اس لیے اہم تھی کہ آپ نے ایک تعزیت کرنی ہوتی ہے دوست کے ساتھ، وہ آپ نے کی، آپ نے ایک مذمت کرنی ہوتی ہے دنیا کے سامنے، وہ آپ نے کی، لیکن اس سے آگے جو ہے، جو ایکشن ہے، ایک طرح سے تو شے ملی اسرائیل کو، اور اسٹریٹجکلی ریشنلی اس وقت اگر آپ اسرائیل ہوں یا نیتن یاہو ہوں، تو آپ تو اس سے جو سبق سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اچھا یار میں نے یہ کیا پھر کچھ نہیں ہوا، اور اب کیا ہوگا۔ اس وقت جو اسٹریٹجک لوگ جو ملٹریلی اس پہ نظر رکھ رہے ہیں، دے آر ویری کنسرنڈ کہ اسرائیل کی نیکسٹ انٹرنیشنل موو کیا ہوگی۔ بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید ایران پہ ایک اور حملہ ہو، اور حملہ اس بار جو ہے وہ ٹارگیٹڈ نہ ہو بلکہ ایران کے توڑنے کی طرف سے، کیونکہ ایک شے ملی ہے نا، اور کئی شے ملی ہے، ایک نہیں ملی۔ جس دن آپ کی OIC میٹنگ ہوئی اسی دن ایک اور سمٹ ہوئی تل اویو میں، روبیو صاحب کے اور نیتن یاہو کی۔ تو یہ تمام جو ہے یہ بلینکٹ ہوگا، اور سعودی عربیہ کے لیے بھی یقیناً یہ ان کے ذہن پہ ہوگا۔ میں ایک صرف گزارش کرتا جاؤں، اگر آپ ملٹری سپینڈنگ دیکھیں تو سعودی عربیہ دنیا کے 7ویں نمبر پہ ہے، اسرائیل سے ڈبل سپینڈ کرتا ہے ملٹری پہ۔ پاکستان میرے خیال میں 25ویں 27ویں نمبر پہ ہے ان ٹرمز آف ملٹری سپینڈنگ۔
عرب ممالک میں یہ سوال بھی پوچھا جائے گا اور پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے جو اتنی بڑی بڑی ملٹریز کی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے جہاز بڑے خوبصورت لگتے ہیں ویلکم کرتے ہوئے، لیکن یہ ہم نے کس کے لیے کی ہیں؟ اگر ہم نے اسرائیل کے لیے اور اپنے اوپر حملے کے لیے نہیں کی تو کیا ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ہمسایوں کے لیے کی ہیں؟ یہ سوال جو ہیں آئی نو کہ دے آر انکمفرٹیبل، لیکن عرب اسٹریٹ یہ پوچھے گی، مسلم اسٹریٹ یہ پوچھے گی، دنیا کی اسٹریٹ یہ پوچھے گی. سو دیٹ از واٹ میکس آل آف دس امپورٹنٹ کہ یہ صرف ایک اور دورہ نہیں یا ایک اور ٹریڈ مشن نہیں ہے، نہ سعودی عربیہ کا اور نہ امریکہ کا. یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے کہ جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیو اسٹریٹجک، جیو اکنامک، یہ ان کا ایک حصہ ہے اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. وی آر. بریک لے لیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. احسن صاحب، جو آئندہ کا راستہ ہے وہ ہمارے لیے بھی کلیئر ہے. جو چیلنجز ایسٹرن سائڈ سے آ رہے ہیں، پچھلی جنگ میں بھی خود پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بولا کہ سری نگر کے اندر اسرائیلی آ کے بیٹھے ہوئے جب جنگ چل رہی تھی، تو دوبارہ بھی ایسی صورتحال کے اندر اس سے مختلف نہیں ہوگا. تو ہم سارے مسلمان دنیا کے جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ آگے خطرات کیا ہیں اور اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو آپ لوگ اسٹریٹجائز کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جی دیکھیے ندیم صاحب، پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فرسٹ آف آل کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، اس خطے میں امن ہو. چونکہ اس وقت آپ دیکھیے جنوبی ایشیا دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے ان ٹرمز آف پاورٹی، ان ٹرمز آف الٹریسی، ان ٹرمز آف ڈیزیز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے وہ ریجنل انٹیگریشن سے ہوئی ہے، لیکن اس میں رکاوٹ ہم تو نہیں. اور جب بھی ہم نے یہ بات کی ہے تو انڈیا نے شاید سمجھا کہ ہم کمزور ہو گئے. ہم اس کے ساتھ ساتھ چوکس رہے، ہم نے اپنی دفاع، ہمیں چونکہ دیکھیے ہم 1000 سال تک ان کے ساتھ رہے ہیں. قائد اعظم آپ کو پتہ ہے کہ ہندو مسلم یونٹی کے چیمپئن تھے، لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے اس بات پر کہ وہ ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں. اور لہٰذا ہمیں اس سائیکی کا جس کی آج انڈیا کے پرائم منسٹر مودی علامت ہیں، اس کا بہت بخوبی اندازہ ہے کہ وہاں پر کیا جذبات ہیں، کیا تعصب ہے. اور اگر وہ تعصب نہ ہوتا شاید پاکستان نہ بنتا. یہ تو مودی تو اس کا نیکسٹ لیول، جی یہ ایکسٹریم ورژن ہے، یہ اس کا ایک یعنی کہ پار ایکسلنس اس سوچ کے ہے نا. جو ہماری ٹی ٹی پی ہے نا اس کا متبادل وہاں بی جے پی. جی بی جے پی. تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی غافل نہیں رہنا، کیونکہ ہم کوئی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے ان سے. لہٰذا پاکستان نے اپنے دفاع کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب 98 میں ایٹمی دھماکوں کا چیلنج آیا، جب انڈیا نے دھماکے کیا اور ہم پر دباؤ تھا کہ آپ نہ کریں، اس وقت نواز شریف صاحب اور لیڈرشپ اس معاملے میں بڑا کلیئر تھی کہ اٹ از ناؤ اور نیور. اگر ہم نے یہ پیرٹی اسٹیبلش نہ کی تو ہمارے مستقبل کی سالمیت کو، ہمارے مستقبل کے دفاع کو جو خطرات ہوں گے کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا. ہمیں خود اپنے وسائل پہ ہی بھروسہ کرنا ہے. تو لہٰذا پاکستان نے تب ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے نتیجے میں ایک پیرٹی حاصل کی. اس کے بعد بدقسمتی سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی اس نے ہمیں اکنامکلی ڈیمیج کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیے دفاع کے اندر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دفاع کی سپیریورٹی بہت دیر تک قائم نہیں رکھی جا سکتی اگر اس کی پشت کے اوپر ایک مضبوط معیشت نہ ہو. اور مضبوط معیشت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے ملک کے اندر امن نہ ہو، استحکام نہ ہو، پالیسیز کا تسلسل نہ ہو اور آپ کا ایک ریفارمسٹ ایجنڈا نہ ہو. اور یہ ہم نے جب بھی کوشش کی، مثال کے طور پہ ویژن 2010 کیا، ویژن 2025 کیا، ہر دفعہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہر دفعہ پولیٹیکل ڈسرپشن نے ہمیں ریورس کر دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر مارکہ حق کو برقرار رکھنا ہے، اس کی کامیابی کو برقرار رکھنا ہے، تو مارکہ ترقی کو جیتنا ہے. اور مارکہ ترقی کو جیتنے کے لیے بھی کئی مارکے جیتنے ہیں. اس میں مارکہ تعلیم بھی ہے، مارکہ صحت بھی ہے، مارکہ برآمدات بھی ہے. بچہ جو آؤٹ آف سکول ہے اس کو اسکول میں واپس بھیجنا اصل مارک ہے. جب تک وہ نہیں بھیجیں گے. اور آپ کو میں اور دوسری بات بتاؤں، دیکھیے یہ بات لمحہ فکری ہے. جس ملک نے آج 2 ارب کی آبادی کو آگے لگایا ہوا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 1 کروڑ ہے. اسرائیل کی 1 کروڑ کی آبادی ہے. 2 ارب مسلمانوں کو اس نے بے بس کیا ہوا. کیوں؟ اٹ از آن دا اسٹرینتھ آف ہیومن ریسورس. انہوں نے پچھلے 30-40 سالوں میں ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کیا. آج امریکہ کا پولیٹیکل نظام ان کی مٹھی میں ہے، آج امریکہ کا فائنینشیل نظام ان کی مٹھی میں ہے، آج امریکہ کی یونیورسٹیاں، ٹاپ یونیورسٹیاں ان کی مٹھی میں ہیں. ان کے پروفیسر ہیں، ان کے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، حتیٰ یہ کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہر شعبے کے اندر ان کی جو ورلڈ کلاس ہیومن ریسورس ہے
خود اسرائیل کی جو ریسرچ ہے ان کے پیٹنٹس جو ہیں غالباً وہ پوری 52 اسلامی ملکوں سے شاید زیادہ ہوں گے. تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے. اپنے لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے سافٹ ویئر بھی وہ اسرائیلی استعمال کرتے ہیں.